پڑھیں محمد وال. ٹھیک ہے. اب اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ میں ایک تھوڑا سا سخت، آسان نہیں، تھوڑا سا سخت موضوع لے کے چلتا ہوں آپ کے سامنے، اور شیعت کے نظریے سے. ٹھیک ہے. ان بستیوں میں ماشاءاللہ سے جتنا مجمع ہوتا ہے وہ مجلسی ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ مجلسوں کے نکات کیا ہیں، مجلس کہاں سے شروع ہو رہی ہے. کسی خطیب نے کچھ پڑھا تو نکتہ ختم ہونے کے پہلے سمجھ جاتا ہے کہ مولانا کہنا کیا چاہ رہے. مجلس وہیں لمبی ہوتی ہے جہاں مولوی کنفیوز ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. مولوی اگر کنفرم ہے کہ ہم نے سمجھا لیا تو 50 منٹ میں مجلس ختم ہو جائے گی، اور مجلس میں اگر مولوی کنفیوز ہے کہ ہم شاید نہیں سمجھا پائے تو تھوڑا اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے سمجھا لیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر وہ مجلس 2.5 گھنٹے تک پہنچ جائے گی. تو میں تو خیر 2.5 گھنٹے کا عادی نہیں ہوں، میں 50 منٹ میں آپ کو 2 گھنٹے کی مجلس سناتا ہوں. ایک موضوع میرا مکمل ہو جائے گا، سمجھنا آپ کو ہوگا. ہم شیعت کے نظریے سے بات کریں گے. ٹھیک ہے. یہ گفتگو شروع ہوگی علم سے، علم اور عقل. دنیا میں علم اور عقل کسے کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں شیعوں میں علم اور عقل کسے کہتے ہیں، تاکہ آپ کو انتر پتہ چلے. ٹھیک ہے نا. مثلا ایک آدمی آئے میرے پاس، انہوں نے کہا کہ بہت بڑے آدمی تھے، ان کا جی بیٹی کی شادی ہے، کچھ وی آئی پیز بلانے ہیں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، وی آئی پی آ جائیں گے، لیکن میں آپ سے سنوں تو صحیح کہ آپ کی نظر میں وی آئی پی ہے کون، تبھی تو میں بلاؤں گا. مہمان میں تبھی بلاؤں گا جب میری سمجھ میں آئے کہ آپ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے. آپ کی نظر میں وی آئی پی کون؟ کا فلاں صاحب. میں نے کہا وہی وہ 10 سال پہلے ان کا منترالے ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ آج کے تو وی آئی پی ہے نہیں. آپ کسی اور کو وی آئی پی سمجھ رہے ہیں، میں کسی اور کو وی آئی پی سمجھ رہا ہوں. تو مجلس میں آپ یہ سمجھیے کہ شیعت کے نظریے میں علم کیا ہے. پہلے دنیا کے نظریے میں ہم دیکھتے ہیں علم کیا ہے. کسی چیز کے جاننے، سیکھنے، معلوم کرنے کو علم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا میں آپ سے کہوں کہ ریزرو بینک آف انڈیا کی بلڈنگ کہاں ہے. ریزرو بینک انڈیا سمجھ میں آتا ہے نا آپ کو، آر بی آئی. ریزرو بینک آف انڈیا کی بلڈنگ کہاں ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا دلی، یہ ایڈریس ہے، یہ ریزرو بینک آف انڈیا کی بلڈنگ ہے، ایڈریس دے دیا. یہ دنیا کے نظریے سے علم ہوا. شیعت کے نظریے سے یہ علم نہیں ہے. شیعت کے نظریے سے علم یہ ہے کہ اگر کوئی شیعہ یہاں سے علم حاصل کرتا ہے تو وہ زمین پہ بیٹھ کے بتا دے گا کہ اس وقت ریزرو بینک کا گورنر کہاں سو رہا ہے. غور نہیں کر رہے ہیں آپ، دیکھیں. اس لیے میں موضوع لے کے چل رہا ہوں، اگر آپ ساتھ رہیں گے تو آپ محسوس کر پائیں گے میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں. تو دنیا کے نظریے سے اگر آپ دیکھیے گا تو جاننا علم ہے. شیعت کے نظریے سے صرف جاننا علم نہیں ہے. علل الشرائع یعنی شریعت کی علتوں کو جاننا علم ہے. علت کو آپ سمجھ رہے ہیں، علت کو جاننا علم ہے، جاننا علم نہیں ہے. یہ ہے مثلا بخار ہے، ڈاکٹر نے چیک کیا، کہہ دیا بخار ہے، یہ بھی ایک علم ہے، بتا دیا. شیعت کی نظر میں یہ نہیں ہے. وہ بخار کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، کہاں سے ہے، وہ ہوا سے آ رہا ہے کہ سرحد سے آ رہا ہے کہ اندر سے آ رہا ہے کہ باہر سے آ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو علت بتا دے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اماموں نے معلومات نہیں دی ہے، صرف اماموں نے علتیں دی ہیں. ہمارے ہاں وجہ بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب ذرا بات کو سمجھیے کہ اب شیعت کس علم کو علم کہتی ہے. شیعت باتوں کو علم نہیں کہتی ہے، شیعت راز جاننے کو علم کہتی ہے. اللہ کی قسم یہی سے جڑ جانا تاکہ بات سمجھ سکو میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں. تو ممبر سے باتیں بیان نہیں ہوتی ہیں، باتیں تو اسٹیجز سے بیان ہوتی ہیں، ڈیبیٹ سے بیان ہوتی ہیں. ممبر سے راز بیان ہوتے ہیں. راز اور بات میں کیا فرق ہے؟ میں ایک مثال دنیا کی دوں گا اور ایک شریعت کی دوں گا. مثلا آپ قرآن پڑھیں تو 6666 آیتوں میں سب کا ترجمہ ہے، مگر جتنے وہ حروف ہیں جن کے لکھنے کے بعد ترجمے کی کوئی ہمت نہیں جٹا پاتا. سوچ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ دیکھیے جس نے پورا قرآن ٹرانسلیٹ کیا، ترجمہ کیا،
وہ ایک حرف کے سامنے ایک دم بھوکے آدمی کی طرح کھڑا ہے، ایک دم اس کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس کا ترجمہ کر سکے. مثلا الف لام میم، آپ جتنی ترجمہ کو دیکھیں گے ہر جگہ اس کے نیچے الف لام میم لکھا ہوگا. ترجمے کی کسی کی طاقت نہیں ہے. اب میں نے مفسر سے پوچھا، بھائی جب تو نے اتنی بڑی کتاب کا ترجمہ کر دیا تو حرف کا کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ وہ جواب دے گا وہاں بات ہے، یہاں راز ہے. بس سمجھتے چلے جائیے گا. اللہ کا میں بہت اہم جگہ پر آپ کو لے کے چل رہا ہوں تاکہ آپ کو شیعت سمجھ میں آئے کہ شیعت کسے کہتے ہیں. تو بات کا تو ترجمہ ہو سکتا ہے مگر راز کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. پھر اگر راز جاننا ہے تو اس کے پاس جانا ہوگا جس کے سینے میں راز ہے. سنو، رسول کے ارد گرد جتنے ہیں ممکن ہے کہ ان کے سینوں میں رسول کا علم ہو، مگر علی اور اولاد علی کے سینے میں رسول کا راز ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب ہمارا جو موضوع ہے اگلے چند منٹوں تک ہم اسی پر گفتگو کریں گے کہ بات کسے کہتے ہیں اور راز کسے کہتے ہیں. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں علم جو کہا جاتا ہے کیا اصل میں وہ علم ہے؟ ہمارے ہاں شیعت میں دنیا میں جو علم کہا جاتا ہے اس کو جنرل نالج کہتے ہیں. یہ دنیا میں جو علم ہے نا یہ سب ہمارے لیے کیا ہے؟ جنرل نالج. مثلا مثال دیتا ہوں آپ کو. اب میں دیکھتا ہوں کہ پولیٹیکلی آپ لوگ کتنے، حالانکہ امبیڈکر نگر کے لوگ تو کافی جاگتے ہوئے ہیں، ذرا چیک کرتا ہوں آپ کو. مثلا 50 سال کے بعد ہندوستان کے کسی کمپٹیشن میں یہ سوال آئے کہ بتاؤ دیش میں چائے بنانے والا کون سب سے بڑا آدمی ہوا؟ پچاس سال کے بعد، ٹھیک ہے نا، ایک کوشچن آیا اور اس زمانے میں کسی نے اس کا جواب دے دیا اور اس کے جواب دینے کی وجہ سے اسے آئی ایس گھوشت کر دیا گیا. مثلا مان لیجئے ایسا وقت آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. جب کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم کسی نے بتا دیا کہ بھائی ان کا نام یہ تھا اور یہ تھا ان کا نام، اور اتہاس میں ایسا 50 سال پہلے اسی سن میں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا اگر کوئی 50 سال کے بعد بتا بھی دے کہ وہ چائے بنانے والا کون تھا تو وہ عالم تھوڑی ہو جائے گا؟ سمجھیے آپ. مثلا میں آپ سے کہوں صاحب یہ بتاؤ کہ معاویہ کی بلی کا نام کیا تھا. مثلا میں آپ سے کہوں آپ یہ بتائیے کہ یزید کے کتے کا نام کیا تھا. مثلا میں کہوں کہ اچھا فلاں صاحب کو آپ جانتے ہیں ان کے گدھے کا نام کیا تھا. ٹھیک ہے، اور آپ بتا بھی دیجئے تو کیا بتانے سے آپ عالم ہو جائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ یہ بہت زیادہ اگر کسی نے اس میں حکومت کو شامل بھی کر لیا، بیت المال کا پیسہ ویسا ایڈورٹیزمنٹ کے لگ بھی گیا تو یہ بہت بہت اونچا جائے گا، تو جنرل نالج کہا جائے گا، علم نہیں کہا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اب اسے محسوس کیے جنرل نالج کہا جائے گا. اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بڑے سکون سے سنیں تاکہ موضوع سمجھ میں آئے. جب آپ یہاں سے جائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ قلب ارشاد نے کیا پڑھا. دیکھیے ممبر سے مجلسیں اتنی آسان ہونی چاہیے کہ چھٹی کلاس فیل آدمی کو سمجھ میں آئے، تبھی تو بات پھیلے گی. ثواب کس چیز کا ہے؟ ثواب کس چیز کا؟ بات پھیلانے کا ہے. یہ مجلس کیا ہے؟ بات پھیلائی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بات پھیلا رہے ہیں. مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ بات پھیلائی جاتی ہے. بندہ بات کب پھیلائے گا؟ جب سمجھ میں آیا ہو. سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو جہالت پھیلائے گا. درود پڑھیں محمد وار. سمجھ میں آئے گا، سمجھ میں آئے گا علم پھیلائے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا جہالت پھیلائے گا. اب میرے ساتھ رہیے گا تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ ہمارے ہاں علم جو ہے وہ جنرل نالج کو نہیں کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں علم راز جاننے کو کہا جاتا ہے. راز. اچھا اب علم کیسے آتا ہے؟ تو دیکھیے ہر چیز کا ایک پروسیس ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے ہی انسان میں علم
پوچھنے سے آتا ہے. کہے سے آتا ہے؟ سوال کرنے سے علم آتا ہے. اچھا علم کس کے لیے ضروری ہے؟ علم عقل کے لیے ضروری ہے. جیسے دال چاول آپ کا بھوجن ہے، جب آپ بھوجن لیں گے تو آپ میں شکتی آئے گی، ویسے ہی جب آپ علم لیں گے، گیان لیں گے تو آپ کے دماغ کو بھوجن ملے گا. دماغ کو بھوجن ملے گا تو بدھی کو سمجھ میں آئے گا کہ جنگل کسے کہتے ہیں اور بستی کسے کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ جب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے لوگوں کو تو جنگل کے کام بستی میں ہونے لگتے ہیں. درود پڑھیں محمد وال. بہت سادی گفتگو ہے مگر بڑا میسج ہے اگر آپ محسوس کر پائیں تو. دیکھیے کیا ہوتا ہے، جب علم بڑھے گا تو عقل بڑھے گی. علم کیسے بڑھے گا؟ علم بڑھانے کا صرف ایک راستہ ہے، سوال کرو. علم بڑھانے کا ایک مادھیم ہے، سوال کرو. جب سے بشریت نے اکائیاں بنا کے، محلے بنا کے بستیوں میں رہنا شروع کیا اور کسی صفت کے سبب اپنے لیڈر چننا شروع کیے اور ان لیڈروں نے اپنی بادشاہت کا اعلان کرنا شروع کیا اور ان کی بادشاہت کو ان کے انویائیوں کی طرف سے مانا جانے لگا، اور ایسا ہوا کہ ایک چھوٹا سا گروہ جھنڈ بنا اور جھنڈ ایک بڑا سا گروہ بنا اور گروہ بڑا سا ہجوم بن گیا. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ایک ایک لفظ کو جوڑتے چلے جائیے گا اتہاس کے ساتھ. تو جیسے جیسے یہ انسانوں کا مجمع بڑھتا چلا گیا ویسے ویسے بادشاہوں کے مشیروں نے بادشاہوں سے کہا کہ لوگوں کو سوال کرنے کی اجازت مت دو. کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کو سوال کرنے کی اجازت مت دو. بادشاہ نے کہا بھائی کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر جواب نہیں دے پاؤ گے تو عظمت ختم ہو جائے گی. عظمت ختم ہوئی تو لوگ بادشاہ ماننے سے کترانے لگیں گے. چونکہ بادشاہ کے لیے پیسے والا ہونا ضروری نہیں، عالم ہونا ضروری ہوتا. بادشاہ صرف وہ نہیں ہوتا جو ذہنوں کو مطمئن کرے، بادشاہ وہ ہوتا ہے جو نفسوں کو مطمئن کرے. پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا. بادشاہ وہ ہوتا ہے جسے خریدنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے لوگ خود بکا ہوا محسوس کریں. میں نے بہت بڑا جملہ کہا. دنیا کی بادشاہت میں اور اہل بیت کی بادشاہت میں یہی تو فرق ہے کہ دنیا کے پاس جا کے کھڑے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ فلاں نے مجھے خرید لیا. اہل بیت کے پاس کھڑے ہو جاؤ تو لگتا ہے مولا میں نے خود کو تیرے لیے بیچ دیا. درود پڑھیں محمد وا. تو اب ان لوگوں نے کیا کہا بھئی سوال مت کرنے دو. کیوں صاحب؟ تو مشیر نے سمجھایا. ہندی کا ایک جملہ جو بہت زیادہ عظمت نہیں ہے مگر میں سمجھانے کے لیے عوام کو، بادشاہوں کو مشیروں نے سمجھایا کہ جو آپ کی امیج بنی ہوئی ہے، اس کو تھوڑا اور ایلوبریٹ کروں، جو آپ کی بھونکال بنی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں مسکرا کے آپ سمجھ گئے، ایک جملے میں آپ کی سمجھ میں آ گیا. اس لیے میں بلیو کرتا ہوں کہ ممبر سے بہت سادی گفتگو ہونی چاہیے تاکہ آخری انسان کے بھی اندر بات اترے، اسے سمجھ میں آئے. وہ مجلس بھولنا بھی چاہے تو بھول نہ پائے، اسے ایک دن یاد رہنی چاہیے. تو یہ سمجھایا مشیروں نے کہ آپ کی جو وہ امیج بنی ہوئی ہے یہ امیج خراب ہو جائے گی. تو اب امیج بچانے کے لیے انہوں نے انسانیت کا گلا گھوڑ دیا. جو سارے سوال تھے وہ سینے کے اندر دب گئے، حلق سے باہر آئے ہی نہیں کیونکہ بولنے کی اجازت نہیں تھی. تو کیا کیا؟ فاصلہ بڑھا دیا. فاصلہ آپ سمجھیے گا، فاصلہ بڑھا دیا. سلطنت میں کسی بھی سلطنت کا اگر بڑا آ رہا ہے تو اس کے لیے اب اسٹیج لگ رہا ہے، وہ اسٹیج پہ آ رہا ہے. اب اسٹیج اور چیئر کے درمیان، اسٹیج اور کرسی کے درمیان ایک فاصلہ ہے. کرسی سے آپ دیکھ سکتے ہیں، پوچھ نہیں سکتے. سمجھیے گا آپ بات کو اللہ کی قسم.
ہیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سوال نہیں کر سکتے، آپ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، آپ کو اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ آئیے، دیکھیے اور چلے جائیے۔ آپ کا نام بس پنڈال کے اندر جانے والوں، محل کے اندر جانے والوں، ان کے قریب کے علاقے میں جانے والوں میں ہو جائے گا، جاننے والوں میں نہیں ہوگا، جانے والوں میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب اس انسانیت کو، اس بھوکی پیاسی پریشان انسانیت کے گلے کو اگر کسی نے کھولا ہے تو اس کا نام علی ابن ابی طالب۔ اللہ کی قسم، اگر میرا مجمع سمجھ جائے، سلامت رہے، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ دیکھیں اس انسانیت کو، اس بشریت کو، اس پریشان حال بشریت کو جو بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، اس کی اس حالت پہ اگر کسی نے ترس کھایا ہے تو وہ صرف علی ابن ابی طالب ہے، جنہوں نے اپنے زمانے میں اعلان کیا، سوال کرو مجھ سے، پوچھو مجھ سے۔ یہ علی کے پہلے اور علی کے بعد کسی نے بولا ہی نہیں، اور اللہ کی قسم کسی کے دروازے پر اگر جا کے پوچھ لو نا تو غصہ ہو جاتا تھا، جواب بھی غلط دیا کرتا تھا۔ اسی لیے تو سلمان بار بار صحیح دروازے پر لایا کرتے تھے، کیونکہ حالت نہیں ہے کہ جواب دے دیں، حالت ہی نہیں ہے کہ جواب دے دیں۔ مگر اللہ کی قسم علی کی 63 سال کی زندگی میں اگر کسی نے علی سے کوئی سوال کیا تو علی نے کبھی نہیں کہا کہ تھوڑے وقت بعد پوچھنا۔ اچھا ایک جملہ ہے ایکسکیوز، میں یہ بھی تھوڑی وضاحت کر دوں۔ مثلا آپ نے میرے سے ایک سوال کیا، میں نے آپ سے کہا تھوڑا سا رکیے گا، ایک فون آ رہا ہے، پھر بتاتا ہوں، مجھے 10 منٹ کا وقت دیجئے۔ مثلا کوئی آ گیا ہے، تھوڑا سا رکے رہیے، میں اس سے بات کر لوں، پھر بتاتا ہوں۔ مثلا کوئی مہمان آیا ہے، کوئی کال بیل بجی ہوئی ہے، دروازہ کھولتا ہوں، آ جائے، پھر بتاتا ہوں۔ یعنی 5 منٹ 10 منٹ کا ایکسکیوز ہے نا، زندگی میں ہر آدمی کے ہوتا ہے، مگر سوال و جواب میں علی کی 63 سال کی زندگی میں مجھے کوئی ایک ایکسکیوز نہیں دکھا سکتا۔ اللہ کی قسم پوری زندگی میں علی نے کبھی کوئی ایکسکیوز نہیں دیا۔ ادھر پوچھنے والے نے پوچھا، ادھر جواب دیا، پوچھنے والے نے زندے کے بارے میں پوچھا، جواب دیا، مردے کے بارے میں پوچھا، جواب دیا، قبرستان کے بارے میں پوچھا، جواب دیا، ایمان کے بارے میں پوچھا، جواب دیا، قرآن کے بارے میں پوچھا، جواب دیا، انسان کے بارے میں پوچھا، جواب دیا، انبیاء کے بارے میں پوچھا، جواب دیا، اوصیاء کے بارے میں پوچھا، جواب دیا، اتقیاء کے بارے میں پوچھا، جواب دیا، صحابہ کے بارے میں پوچھا، جواب دیا، علم کے بارے میں پوچھا، جواب دیا، عرفان کے بارے میں پوچھا، جواب دیا، زمین کے بارے میں پوچھا، جواب دیا، آسمان کے بارے میں پوچھا، جواب دیا، راستوں کے بارے میں پوچھا، جواب دیا، آیتوں کے بارے میں پوچھا، جواب دیا، نظام کے بارے میں پوچھا، جواب دیا، ایمان کے بارے میں پوچھا، جواب دیا۔ علی سے جب سوال کیا گیا علی نے جواب دیا۔ ہاں یہ تو ہوا ہے کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا ہے تو میرے مولا نے اپنے بیٹے حسن کو بلا کے بولا ہے کہ میرے لال تم ذرا جواب دو، میرے لال تم ذرا جواب دو، مولا سوال آپ سے ہو رہا ہے، جواب حسن سے کیوں دلوا رہے ہیں؟ کہا قلب رشید تاکہ نسلوں میں یہ محفوظ ہو جائے بات کہ علی کے گھر میں اکیلا علی نہیں رہتا۔ علی کے گھر میں اکیلا علی نہیں رہتا، علی کے بچے بھی علی ہیں، علی کے گھر میں جو کوئی ہے وہ اپنے مقام پہ علی ہے۔ ہمارے یہاں سب جواب دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سب کے پاس علم ہے۔ کون سا علم؟ راز والا علم، بات والا علم نہیں۔ درود پڑھیں محمد والے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آپ دیکھیے مثلا ایک ڈاکٹر کہے بھائی مجھ سے سوال کرو جو پوچھنا چاہتے ہو، تو آپ انجینئرنگ کا تو سوال نہیں کر سکتے نا، آپ میڈیکل سائنس کا سوال کریں گے کہ بھائی یہ دوا کیسے کھائی جائے، اس دوا کا ریئیکشن کیا ہے، اس بیماری کی دوا کیا ہے۔ یہ تھوڑی آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی فلانی بلڈنگ بن رہی ہے اور 4 فلور جو ہے وہ اس میں جانا ہے تو بنیاد میں کتنا کنکریٹ ڈالنا ہے، بتائیے۔ یہ نہیں ہوگا نا، وہ تو آپ کا جو انجینئر ہوگا وہ بتائے گا۔ اور انجینئر سے چلے جائیے اور پوچھے کہ بھائی لائف سپورٹنگ سسٹم کی فلاں انجیکشن جو ہے وہ
دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ وہ کہے گا بھائی ہمیں تو بلڈنگ میں پائپ لگوانا ہے اس کا علم ہمیں ہے، انجیکشن لگوانے کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو انجینئر سے پوچھیں گے تو میڈیکل کا جواب نہیں ملے گا، میڈیکل سے پوچھیں گے تو انجینئرنگ کا جواب نہیں ملے گا، جس سے پوچھیں گے اسی علم کا جواب ملے گا۔ یہ صرف ابو طالب کے بیٹے کا دروازہ ہے، یہ صرف ابو طالب کے بیٹے کا دروازہ ہے کہ جہاں سے جو سوال کرنا چاہو سوال کر لو، جہاں سے جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ تمہارے سوال کرنے میں دیر ہو سکتا ہے، علی کے جواب دینے میں دیر نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہا ہے میرا مجمع؟ تو یہ معیار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علم رکھتے ہیں، اور یہ علم کیسا علم ہے؟ یہ علم ایسا علم ہے جو سینہ بسینہ ان کو دیا گیا، سینہ بسینہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ محمد کے سینے سے علی کے سینے میں، علی کے سینے سے حسن کے سینے میں، حسن کے سینے سے حسین کے سینے میں۔ یہ کتنے ایک ہیں، یہ کتنے ایک ہیں۔ آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو میں نے ایک مثال دی تھی، مثلا میں آپ سے کہوں کہ لفظ محمد، ٹھیک ہے، علی کے ساتھ ملا دیں، میں نام لیتا ہوں مثلا، ٹھیک ہے، میں نام لیتا ہوں، آپ پہلے محمد کہہ دیجیے گا۔ مثلا میں کہتا ہوں علی، آپ کہیں گے محمد علی، میں کہوں گا حسن، آپ کہیں گے محمد حسن، میں کہوں گا حسین، آپ کہیں گے محمد حسین، میں کہوں گا عابد، آپ کہیں گے محمد عابد، میں کہوں گا باقر، آپ کہیں گے محمد باقر، میں کہوں گا جعفر، آپ کہیں گے محمد جعفر، میں کہوں گا کاظم، آپ کہیں گے محمد کاظم۔ تصور کی ڈائری میں لکھنا شروع کیجئے اپنے 12 اماموں کے نام، اور سب کے آگے محمد لکھ لیجئے، اور اس کے بعد پھر پڑھیے محمد علی، محمد حسن، محمد حسین، محمد عابد، محمد باقر، محمد جعفر، محمد کاظم۔ یہ سارے نام آخر تک آپ پڑھیے، اور کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے کہ یہ 2 کا نام ہے یا 1 کا نام۔ بہت بڑا جملہ میں نے، یہ اتنے ایک ہیں کہ ان کے 2 ناموں کو بھی ملا کے پیش کرو تو 1 کا نام بنتا ہے۔ درود پڑھیں محمد وار۔ یہ اتنے ایک ہیں، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، یہ اتنے بزرگ ہیں، یہ اتنے بلند ہیں۔ اب انہوں نے جو دنیا کو بتائے، راز بتائے، یہ راز نہیں تو کیا بھیا؟ یہ علم نہیں ہے، راز ہے۔ کمیل اگر میں چاہوں تو جھرنے کے گرتے ہوئے پانی سے تمہارے آبشاروں کو روشن کر دوں، یا آبشاروں کے گرتے ہوئے پانی سے تمہارے قندیلوں کو روشن کر دوں۔ یہ بجلی بنانے کا جو طریقہ 1400 سال پہلے میرا مولا بتا رہا ہے، علم تھوڑی ہے، اس زمانے میں راز ہے۔ غور نہیں کیا آپ نے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں اگر چاہوں تو میں بتا دوں کہ عرب کا گھوڑا ستاروں کی اونچائی کو کس راستے سے طے کر کے اور کیسے اور کتنے سال میں پہنچ سکتا۔ یہ بات نہیں ہے بھائی، یہ راز ہے۔ راز ایک جملہ کہوں، رسول کے واپس پلٹ آنے کے بعد علی کا یہ کہنا کہ معراج کا واقعہ آپ سنائیں گے یہ میں سناؤں، یہ بات تھوڑی ہے، یہ راز ہے۔ درود پڑھیں محمد وار۔ یہ بات نہیں ہے، یہ راز ہے، یہ راز ہے۔ انہوں نے تو باتوں کے راز بتائے ہیں، اپنا تو راز ہی نہیں بتایا، چونکہ ہم انسانوں میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو انہیں سمجھ سکے۔ یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے نا، یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے، یہ ان کے نام کی برکت ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ آپ کے اور میرے پاس جو کچھ ہے ان کے نام کی برکت ہے، ذات کی نہیں۔ پھر آپ نے غور نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے مثلا آپ کو پتا چلا کہ قلب رشید مجلس پڑھیں گے، تو قلب رشید ایک نام ہے، میں قلب رشید ہوں، اس نام سے کچھ نہیں ہوگا، اوریجنلی مجھے آنا ہوگا، اس نام سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ نام تو بس اس لیے ہے کہ مجھے مڑ کے دیکھنا آئے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے۔ وہ نام مجھے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، میری ذات کو نہیں۔ میری ذات الگ ہے، نام الگ ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ نام کا پرچہ لے کے بیٹھ جائیں مثلا، تو آپ کے پرچہ لے کے بیٹھنے سے میں نہیں آ جاؤں گا، میرے لیے آپ کو مجھ سے کمیونیکیشن کرنا پڑے گا، مجھ سے بات کرنی پڑے گی، مجھے سفر کرنا پڑے گا، پھر میں یہاں آؤں گا، پھر میں مجلس پڑھوں گا۔ بڑی سادی سی مثال دے رہا ہوں۔
تو نام الگ ہے اور ذات الگ ہے. ہمیں جو کچھ ملا ہے نا, ہمیں نام کی برکت ملی ہے. ذات کی برکت تو ہم سنبھال بھی نہیں سکتے. ذات کی برکتیں مل جائیں تو آدم کو خلافت مل جاتی ہے. ہائے 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 ہائے. ذات کی برکتیں مل جائیں تو نوح کی کشتی پار ہو جاتی ہے. ذات کی برکتیں مل جائیں تو ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہو جاتی ہے. ذات کی برکتیں مل جائیں تو موسیٰ کے لیے نیل میں راستہ ہو جاتا ہے. ذات کی برکتیں مل جائیں تو عیسیٰ گہوارے میں گفتگو کرنے لگتے ہیں. درود پڑھیں محمد وار. نام کی برکت, ذات کی برکت نہیں. اب یہ کہیں گے بھئی ہمیں کیوں نہیں مل سکتی ذات کی برکت؟ بھیا ہمارے اندر ایبیلٹی نہیں ہے, ہم سکشم نہیں ہیں. ہندی کا جملہ استعمال کر رہا ہوں. مثلا آپ کے پاس 500 روپے کا ایک اکاؤنٹ ہے, وہ بھی زیرو بیلنس کا اکاؤنٹ آپ نے بینک میں کھلوا لیا, ٹھیک ہے. دبئی سے 1 کروڑ روپیہ آ گیا آپ کے اکاؤنٹ میں, بینک والے نے ڈر کے مارے اکاؤنٹ ہی سیل کر دیا. اب جب آپ پہنچے کہ بھائی میرے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپیہ آیا, انہوں نے کہا آیا تو ہے لیکن آپ بتائیے, پہلے ثابت کیجئے کہ آپ کے اچھے لوگوں سے رشتے ہیں, کسی غلط آدمی سے نہیں ہے. سمجھ لیجئے آپ. اب آپ کا پیسہ آیا ہوا ہے, پیسہ آنے سے اکاؤنٹ چلنا چاہیے, یا الٹا اکاؤنٹ بند ہو گیا. میں بینک مینیجر سے کہوں گا بھائی بیچارے کا اکاؤنٹ کیوں بند کر دیا, اس کا تو 1 کروڑ آیا, تمہارا تو فائدہ ان کا. مولانا بات فائدے نقصان کی نہیں ہے, بات یہ کہ ملک کا ماحول خراب ہے. ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ یہ 500 روپے کے اکاؤنٹ والا آدمی 1 کروڑ کے کنیکشن میں کیسے آ گیا. بھائی بات سمجھیے, اللہ کی قسم, سمجھ رہے ہیں نا. تو اچھا خاصا چلتا ہوا اکاؤنٹ بڑے پیسے میں بلاک ہو گیا, بند ہو گیا, سمجھ رہے ہیں. تو ہمارے اندر جو کیپیسٹی ہے نا ہمارے ایمان کے اکاؤنٹ کی, وہ بس اتنی ہے کہ ہمیں نام کا صدقہ مل جائے. ہائے ہائے ہائے. ذات کا صدقہ ملے گا تو نشے میں آ جائیں گے, پھر سمجھ میں نہیں آئے گا خدا کہاں ہے, علی کہاں ہے. درود پڑھیں محمد والے. یہ جو لوگ بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ اسی لیے تو بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ فضائل کے باب سن لیتے ہیں جسے ہضم نہیں کر پاتے. ایمان کے اکاؤنٹ میں فضائل کے باب. اچھا فضائل میں بھی آپ کو ایک نکتہ بتا دوں تاکہ آپ ذہن میں رکھیے گا. آپ کے پاس جو آتا ہے نا وہ اصل میں بہت چھوٹا چھوٹا ہے. آپ جس سے جتنا بھی سن لیں فضائل, مگر جتنا آپ سنتے ہیں وہ بہت چھوٹا چھوٹا ہے. جس دن بڑا سن لیں گے, ہندی میں سمجھاؤں, پگلا جائیں گے. ہاں, تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے بات کو. اب میں اسے ایسے سمجھاؤں, اولا سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ آتا ہے نا اولا سمجھ میں. اولا اٹھائیے گا, جب اولا زمین پہ اٹھائیے گا اور اپنے آپ سے سوال کیجئے گا کہ یہ اپنے اصل وجود پر اتنا ہی بڑا تھا کیا؟ اپنے اصل وجود پر, اپنے مرکز پر اتنا ہی بڑا تھا کیا جتنا بڑا میرے ہاتھوں میں ہے؟ تو آپ کو تجربہ بتائے گا کہ نہیں, ایٹموسفیئر سے اوپر اور زیروسفیئر سے نیچے ایک علاقہ ہے جہاں بڑے بڑے برفیلے پہاڑ ہیں جو کبھی جمع نہیں ہوتے, الگ ٹکے رہتے ہیں, مگر آسمانی دنیا میں کچھ ایسی ہلچل ہوتی ہے جس کے سبب وہ نزدیک آتے ہیں. جب وہ نزدیک آتے ہیں تو وہ ٹکراتے ہیں, جب وہ ٹکراتے ہیں تو پہاڑ چکنا چور ہوتے ہیں. پہاڑ ہمالیہ کے برابر پہاڑ چکنا چور ہوتے ہیں. جب پہاڑ چکنا چور ہوتے ہیں تو پھر وہ زمین کی طرف آتے ہیں. جب زمین کی طرف آتے ہیں تو آپ کے کھیتوں میں, شہروں میں, بستیوں میں آپ کو لگتا ہے کہ سفید برف کی چادر بچھی ہوئی ہے. جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دکھائی دیں گے. یہ چھوٹے ٹکڑے اصل میں اگر آپ دیکھیں گے تو پہاڑ ہیں. تو جو علی کی عظمتیں آپ نے سنی ہے نا, یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں. پردے کے اس پار جا کے دیکھو گے تو پہاڑ ہے. درود پڑھیں محمد وال. یہ بڑی عظمتوں کے مالک ہیں. میں آپ کو کنٹرول دکھاتا ہوں, میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں, آپ غور کیجئے گا. دیکھیے ایک گاڑی آپ چلاتے ہیں, ایک کار آپ چلاتے ہیں, تو ایکسیلیٹر الگ ہوتا ہے, بریک الگ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا. کار میں ایکسیلیٹر الگ ہوتا ہے, بریک الگ ہوتا ہے. اچھا بائک لے لیجئے تو بائک میں سپیڈ بڑھانے کا سسٹم الگ ہوتا ہے اور بریک لگانے کا الگ ہوتا ہے. میں ایک گاؤں والی مثال دے رہا ہوں تاکہ سب کی سمجھ میں آئے میں کیا پڑھ رہا ہوں.
ٹھیک ہے، آپ دیکھیے، چاہے علی کہہ دیجئے چاہے حسین کہہ دیجئے، ان ناموں کے معجزات دیکھیے، آپ اثر دیکھیے گا۔ ماتم ہو رہا ہے، 1000 جوان اپنے ہاتھوں کو سینے پہ مار رہے ہیں، 1 گھنٹے تک ماتم ہوا۔ کس نام سے ماتم ہو رہا ہے؟ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ غور کیجئے گا میری بات کو، مجھے نہیں لگتا ایسا اشارہ کبھی کسی نے مجلس میں آپ کے سامنے کیا ہو۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، کالے کلر کا، سفید کلر کا، پیلے کلر کا، نیلے کلر کا، ہر کلر کا جوان کھڑا ہوا ہے، الگ الگ جگہوں سے کھڑا ہوا ہے، ایک میدان میں کھڑا ہوا ہے، ایک نام بولا جا رہا ہے، یا حسین۔ سب سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں نا، سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں۔ 1 گھنٹے تک ان جوانوں نے ماتم کیا، پھر ایک شخص آیا اور اس نے بس ہاتھ اٹھا کے کہا یا حسین۔ اب جو اس نے یا حسین کہا تو ماتم بند ہو گیا۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ ابھی یا حسین سے ماتم ہو رہا تھا اور ابھی یا حسین سے ماتم رک گیا۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ناموں کا کمال ہے، تمہارا لہجہ بدلتا ہے، ان کا کنٹرول بدل جاتا ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے، درود پڑھیں محمد والے۔ بات آ رہی ہے؟ بس 1-2 باتیں اور انشاءاللہ ربط مسائل۔ غور کیجئے گا اور سوچئے گا اس بات کو۔ محسوس کیا تو اہل بیت نے آپ کو کیا دیا ہے؟ راز دیا ہے، زندگی جینے کا راز، زندگی سنبھالنے کا راز، زندگی گزارنے کا راز، ہمسائے کے ساتھ رہنے کا راز، انسانیت کی برادری میں رہنے کا راز، مومنین کے ساتھ رہنے کا راز۔ فرش ازاں، یہ فرش ازاں راز ہے، راز۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کتنے انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں کتنے اوصیاء بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بات میں اور راز میں کتنا فرق ہے؟ بس ایک جملہ۔ ابو ذر کہتے ہیں مولا ایک بات سمجھنا ہے، مولا ایک بات سمجھنا ہے۔ ہاں کہو کیا؟ مولا وہ فرشتہ افضل یا نبی کا؟ ابو ذر کیسا سوال کر رہے ہیں؟ کہا مولا وہ نوح کا جسم تھا اور جبرائیل کے پر تھے، جبرائیل پرمس کر رہے تھے، نوح کا زخم ٹھیک ہو رہا تھا، تو پھر نوح اور جبرائیل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے۔ مولا نے فرمایا ابو ذر بات کی بات یہ ہے کہ فرشتے کا پر تھا اور نبی کا جسم تھا، نبی کو شفا مل رہی تھی اور فرشتہ شفا دے رہا تھا، یہ بات کی بات ہے۔ راز کی بات یہ ہے کہ فرشتے کے پر پہ میرا نام لکھا ہوا تھا۔ ہاں سمجھ رہے؟ دیکھیے میں آپ کو موضوع تک لے آیا، لیکن اگر اب میں آگے جاؤں گا تو یہی آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، یہی کنٹرول کرنا خطابت ہوتی ہے۔ دیکھیے خطابت کا مطلب کبھی سیرابی نہیں ہوتا، خطابت کا مطلب تشنگی ہوتا ہے، جسے سننے کے بعد آپ دوبارہ سننا چاہیں وہ خطابت ہوتی ہے۔ سننے کے بعد آپ گھڑی دیکھنے لگے وہاں خطیب کی موت ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے آپ کو کوشش کی کہ ایک موضوع سمجھا سکوں کہ بات کی بات کیا ہے اور راز کی بات کیا ہے۔ دنیا کے جتنے رہبر لوگ جمع کر لیں میرے علی کے مقابلے میں سب باتیں کرنے والے ہیں، علی راز دکھانے والا ہے، چاہے پردے کے اس پار کا راز ہو یا پردے کے اس پار کا راز۔ علی وہ ہے جو راز کی بات کرتا ہے، اور اس راز کی بات میں ایک جملہ میرے مولا کہتے ہیں، دنیا کا بدترین انسان وہ ہے جسے دیکھ کر بے گناہ ڈر جائے۔ اسے گھر جا کے سوچئے گا کہ قلب رشید نے مولا کی کون سی بات یاد دلائی۔ دنیا کا بدترین انسان وہ ہے جسے دیکھ کر بے گناہ ڈر جائے۔ یعنی علی نے بتایا کہ تم زندگی ایسی جیو کہ تم کو لوگ دیکھیں تو باتیں یاد آئیں، نہ کہ لوگ تمہیں دیکھیں تو سب بھول جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے جیو کہ لوگ ڈرے نہیں، خوف نہ ہو، اپنی باتیں کریں اور ڈرا نہ کریں، کیونکہ خوف کی کوئی جگہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں خدا سے خوف کرو، یہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں سے خوف کرو، کیونکہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے خدا تم سے ناراض ہوتا ہے، ورنہ اللہ بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے؟ اللہ ڈرنے کی چیز نہیں، اللہ تو پیار کرنے کی چیز ہے۔ اہل بیت بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے؟ نہیں، اہل بیت تو پیار کرنے کی چیز ہے۔ ڈرنے کی چیز ہے ہمارے گناہ،
وہ گناہ جو ہمیں ان سے دور کر دیتا ہے، وہ گناہ جو ہماری آنکھوں میں مصائب میں آنسو نہیں آنے دیتا، وہ گناہ جو ہمیں فرش عزا سے اٹھا دیتا ہے، وہ گناہ جو ہمیں فرش عزا پہ بیٹھنے نہیں دیتا، وہ گناہ جس سے ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں، وہ گناہ جس سے ہمارا دعاؤں میں دل ہی نہیں لگتا، وہ گناہ جو ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے گھروں کے لیے کسی کا خیال نہیں کیا اور کیے، وہ سارے گناہ اگر کسی کو سچ مچ بخشانا ہے اور بخشوانا ہے تو فرش عزا پہ خلوص سے بس ایک بار پکارے، ہائے میرے مولا حسین، میرے پاس تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، ہاں؟ تیری دنیا میں ہے خدائے حسین، میرا کوئی نہیں سوائے حسین، یہ حسین ہے، صرف حسین ہے۔ راز کی بات آپ کو بتاؤں، محشر کے میدان میں، قبر سے لے کے محشر کے میدان میں جب لوگ دیکھیں گے تو ان کو صرف حسین کی حکومت دکھائی دے گی، صرف حسین۔ موت کی منزل سے لے کر کوثر کی منزل تک لوگوں کو صرف حسین دکھائی دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے پانی کو کچھ اس طرح چھوڑا، پانی کو کچھ اس طرح چھوڑا کہ کربلا میں سب نے پانی کا نام لیا مگر حسین نے پانی کا نام لیا۔ بس یہ کہا چاہنے والوں کو سلام کیا، کہا میرے لال جب قید خانے شام سے چھٹ کے مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا جب ٹھنڈا پانی پئیں میری پیاس کو یاد کر لیں۔ بس مجھے زیادہ مصائب نہیں پڑھنا، ایک روایت مجھ سے سن لو، کیسے رخصت ہوئے ہیں حسین، کیسے رخصت ہوئے ہیں حسین۔ السلام علیکہ یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رقیہ علیکن منی السلام۔ ارے میں کیسے بتاؤں آپ کو، آپ کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اگر کوئی بچہ تھوڑی دیر ہو جائے تو گھر پہ ماں بے چین ہو جاتی ہے نا کہ بچہ ابھی تک نہیں آیا ہے، اور اسکول کے دروازے پر بچہ دیکھتا ہے میرا بابا ابھی تک نہیں آیا تو وہ وہاں بے چین ہو جاتا ہے نا۔ آپ دیکھیں نا کتنی بے چینی ہوگی جہاں سکینہ کہہ رہی بابا جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جب بھی مجلس میں رویا کرو، یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ 3 بیٹیاں مجلس میں ضرور موجود ہوتی ہیں، کہیں نبی کی بیٹی ہوتی ہے، کہیں علی کی بیٹی ہوتی ہے، کہیں حسین کی بیٹی ہوتی ہے۔ میں نے روایت پڑھی ہے سکینہ دائنے سے بائیں آپ سب کو روتا ہوا دیکھتی ہیں، آخر میں کنارے میں سید سجاد ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر کہتی ہیں بھیا اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے ہمیں تماچے نہ مارے جاتے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے مولا یہ بتا تیرے بابا پر سخت ترین منزل کون سی تھی؟ تیرے بابا کو سب سے زیادہ کربلا میں کس نے پکارا؟ سید سجاد بہت دیر تک رو کے فرمایا میرے بابا کو سب سے زیادہ میرے بھائی قاسم نے پکارا۔ سائل کہتا ہے مولا وہ کیسے رو کے فرمایا؟ اس لیے کہ کربلا کا اکلوتا شہید ہے قاسم، جس کے پاؤں رکاب میں پھنس گئے تھے۔ جیسے جیسے گھوڑا دوڑتا زبان قاسم پہ تھا یا مولایا یا مولایا یا مولایا، جب تک حسین پہنچتے قاسم ٹکڑوں میں بٹ چکے تھے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ سائل سوال کرتا ہے مولا یہ بتا علی اصغر کے حوالے سے آپ نے کئی بار تذکرہ کیا ہے، یہ بتا علی اصغر کی شہادت سب سے خاص کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے سب سے خاص ہے کیونکہ عباس کے بازو کٹے مگر میرے بابا نے کٹتے نہیں دیکھا۔
قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے پامال ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، مگر بے بابا نے ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھا۔ پلٹ کے سائل سے سوال کرتے ہیں، عباس کے بازو کٹتے نہیں دیکھا، اکبر کے سینے پہ برچھی لگی لگتے نہیں دیکھا، مگر علی اصغر کا تیر تنہا تیر تھا، حسین نے چلتے بھی دیکھا لگتے بھی دیکھا۔ ہائے رے کربلا، ہائے رے حسین، جزاکم اللہ۔ آواز گریہ آپ کی بلند ہو گئی، بس آخری روایت سن لو اور مجلس تمام ہے۔ وہ لوگ کربلا سے قافلہ کوفے آ گیا، وہ لوگ دربار میں سب کھڑے ہو گئے، وہ لوگ کوئی سیڑھیوں پہ چڑھتا ہوا قیدی ہے جو اپنی زبان سے کہتا یا علی یا علی یا علی، قیدی بڑھتا رہا، حاکم کہتا ہے کس علی کا نام لے رہا ہے، کس حسین کا نام لے رہا ہے۔ آنے والے قیدی نے کہا تجھ شرابی کا دربار کہاں، میرا مولا اور میرا مختار کہاں۔ یہ جملے سننے کے بعد ظالم نے اپنے تخت کے نیچے سے تشت کھینچا، حسین کا کٹا ہوا سر تھا۔ آنے والے قیدی نے بازو کے سپاہی کے ہاتھوں پہ ہاتھ مارا، اس کی تلوار لی، ان قریب حملہ کرنے والے تھے کہ کندھے پہ خون سے بھرا ہوا ایک ہاتھ آیا۔ چچا مختار پیچھے نہ دیکھ، زینب بے پردہ کھڑی ہے، میری پھوپھیوں کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ پلٹ کے فرمایا مولا سجاد، کہاں چچا میں تیرا سجاد؟ ارے میرے عباس کو کیا ہوا؟ چچا نہ پوچھ، میرا چچا بازو کٹا کے سو گیا۔ ہائے رے کربلا، ہائے رے عاشورہ۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا وردا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار ہم میں جو غریب ہوں ان کو توانگر بنا، بیمار کربلا سید سجاد کے صدقے شفاء کلی عطا فرما، مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما، گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید اشتیاق حسین ابن سید حیدر حسین کے روح کو اصال فرما۔